تو یہاں پہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے obviously گورباچوف کی، جس کو 1990 کے اندر نوبیل پیس پرائز دیا گیا، اور ظاہری بات ہے دنیا میں یہ ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں اگر آپ لٹریچر وغیرہ پڑھ رہے تھے، کتابیں پڑھ رہے تھے، رسالے اخبار پڑھ رہے تھے، تو خاص طور پہ ویسٹرن پریس کے اندر تو گوربی واز اے لوڈ فگر کہ یار اس نے کولڈ وار ختم کی، نیوکلیئر وار ہو سکتی تھی، نیوکلیئر وار ختم ہوئی، ایک ٹوٹیلیٹیرین اتھارٹیرین اسٹیٹ تھا، بہت ہی بڑی ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کو ختم کیا، ڈیموکریسی لے کے آیا وغیرہ وغیرہ۔ آلریڈی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1979 کے اندر دیتونت کا پیریڈ ختم ہو چکا تھا، افغانستان کے اندر یو ایس ایس آر نے اپنے ٹروپس بھیج دیے تھے، 82 کے اندر ہی بریژنیو کی ڈیتھ ہو گئی، اور 82 کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایز دا نیو لیڈرشپ واز کمنگ، ریگن نے کولڈ وار کو تیز کر دیا۔ اس نے دو چیزیں کی، ایک تو اس نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یو ایس ایس آر جو ایک ایول ایمپائر ہے، اور انفیکٹ اگر آپ نے کبھی وہ ریج اگینسٹ دا مشین کا کور دیکھا ہو ان کی البم کا، تو بڑے فخر سے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ایول ایمپائر، رائٹ، اٹ بیکیم آلموسٹ لائک اے بٹ آف اے جوک ناؤ، مگر اس زمانے کے اندر اٹ واز ٹیکن ویری سیریسلی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ریگن نے یہ کہا کہ ہم آرمز ریس دوبارہ شروع کر رہے ہیں، دیتونت بھاڑ میں جائے اور ہم نئے ہتھیار بنائیں گے اور سوویت یونین کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ خاص طور پہ ایک انیشیٹو اس نے لیا کالڈ دا اسٹریٹجک ڈیفینس انیشیٹو۔ اس زمانے کے اس نے ایک کارٹون بھی بنائے، اگر آپ وہ کارٹون دیکھیں تو آج کے زمانے سے وہ بہت ہی فنی لگتے ہیں، اے آئی کا پیریڈ آ گیا، اتنے اچھے ہماری اینیمیشنز ہوتی ہیں، اس زمانے میں اینیمیشن یہی تھی، یوں کر کے میسائلز آ رہی ہیں اور اسپیس سے یوں لیزرز ٹنگ 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 کر کے اس کو ان میسائلز کو توڑ رہے ہیں۔ اٹ واز colloquially called the Star Wars program، ایکچولی اس کا نام تھا اسٹریٹجک ڈیفینس انیشیٹو، کہ جو سوویت یونین کے پاس آئی سی بی ایمز ہیں، اگر وہ امریکہ میں آئیں گے بھی تو ہم ان کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ اور اس سے سوویت لیڈرشپ بہت ہی گھبرائی، کیونکہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ یار امریکہ ہم سے آگے کمپیوٹرز میں، مائکرو الیکٹرانکس میں، ہائی ٹیکنالوجی میں، لیزرز بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، آسمان سے ہی ہمارے میسائلز اڑا دیں گے، او مائی گاڈ ہم کیا کریں۔ فار ایگزامپل Anatoly Dubinin says, who is the Soviet ambassador to the US, quote, "Our leadership was convinced that the great technical potential of the United States had scored again. The Soviet leadership," he argues, "treated Reagan's statement as a real threat." انفیکٹ وہ پروگرام کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، اور جو آئیڈیا تھا کہ اسپیس سے کوئی لیزر ماریں گے، اور وہ بعد میں سائنٹسٹ نے کہا کہ یہ تو ہمیں کہانیاں تھیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا تھا اینڈ سو آن۔ مگر 83 کے اندر یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر اگین آلموسٹ وینٹ ٹو نیوکلیئر وار، کشیدگی بہت تیز ہوئی، اور تیز ہونے کی وجہ تھی ایبل آرچر 83، جو کہ نیٹو کی ایک ایکسرسائز تھی۔ اب دیکھیں نا، بریژنیو کی وفات ہو گئی، نئی لیڈرشپ ہے، تو وہ پریشر ذرا بنا رہے ہیں یو ایس ایس آر کے اوپر۔ اس نئی نیٹو وار گیم کے اندر، ایکسرسائز کے اندر، انہوں نے ایک نئے فارمیٹ کے اندر کمیونیکیشنز کی۔ پرانے فارمیٹ تو سوویت جانتے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا 5 ٹینک آگے لے جاؤ، اچھا یہ پیچھے لے آؤ، یہ کمیونیکیشن نئی تھی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہے ہیں۔ ریڈیو سائلنسز تھے، اور خاص طور پہ ہیڈز آف اسٹیٹ میں سے بھی جو تھے وہ اس میں ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ تو سوویت یونین جنرلی تھاٹ کہ کمبخت یہ تو ہم پہ اٹیک کرنے لگے ہیں، اور دس از اے روز وار۔ روز وار کا مطلب ہے کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، مگر ایکچولی ایکسرسائز کے بہانے انہوں نے اٹیک ہی کر دینا ہے۔ تو وہ بڑے گھبرائے، انفیکٹ کیونکہ دے بلیوڈ کہ ایکچوئل تھریٹ ہے، تو انہوں نے اپنے ایئر یونٹس ایسٹ جرمنی کے اندر اور پولینڈ کے اندر ریڈ الرٹ پہ کر دیے۔ 4th ایئر آرمی جو ہے اس نے نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں وہ لوڈ کرنے شروع کر دیے۔ کامبیٹ پلینز تیار ہو گئے کہ نیٹو جنگ کرنے لگا ہے، تیار ہو جاؤ، کیونکہ ریگن کا ریٹرک بھی بڑا تیز تھا اور یہ وار گیم بھی ہو رہی تھی۔ سو دس از دی ایبل آرچر انسیڈنٹ آف 83، جس میں ونس اگین کیوبن میسائل کرائسس 1962 کے وقت میں ایسے لگ رہا تھا جیسے نیوکلیئر وار ہونے لگی، اور 83 میں بھی ایسے ہی لگ رہا تھا۔ بٹ آفٹر دیٹ کیم ٹو پاور اے نیو جنرل سیکرٹری ان دا سوویت یونین۔ یہ دیکھیں ٹائم میگزین کا کور ہے، ماسکوز نیو باس، ینگر، اسموتھر اینڈ پروبیبلی فارمیڈیبل۔ تو ان کو یہ تھا کہ اب یہ جو نیا بندہ آیا گورباچوف، یہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، اس کی کیا پالیسی ہوگی۔ اب گورباچوف کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ سوویت یونین میں 1956 کے بعد سے کیا ہو رہا تھا۔ 1956 میں نکیٹا خروشچوف who had become the general secretary after Stalin's death نے 20th کانگریس میں ایک سیکرٹ سپیچ کی، جس سیکرٹ سپیچ میں اس نے یہ کہا کہ اسٹالن تو بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، اس نے بڑے بندے مارے، اس نے بڑا ظلم و جبر کیا، اور ہم اس اسٹالنزم کے سسٹم سے ہٹنا چاہتے ہیں۔
اور لہٰذا جو اس کے کلوز ایسوسیٹڈ لوگ تھے ان کو پارٹی کی لیڈرشپ سے بتدریج پرج کرنا شروع کر دیا, ہٹا دینا شروع کیا. انٹرسٹنگلی خروشچوف خود اسٹالن کے بہت قریب تھا, مگر اس نے کہا آئی ہیو ناؤ سین دا لائٹ اینڈ سو آن. اب اس کے نتیجے میں جو ہم آرٹیکل پڑھ رہے ہیں آج کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ نیو آئیڈیاز, لبرل آئیڈیاز امنگس جرنلسٹ, سائنٹسٹ اینڈ انٹلیکچوئلس بگین ٹو فلاور. ٹھیک ہے, کہ جو اس زمانے کے اندر جو ڈسینٹنگ اوپینین کمیونسٹ پارٹی میں سمجھا جاتا تھا, اب بیسکلی ڈسینٹنگ اوپینین مین اسٹریم اوپینین بن گیا کمیونسٹ پارٹی کا, اور جو 56 سے پہلے جو کمیونسٹ پارٹی کا ڈومیننٹ پوائنٹ آف ویو تھا وہ اب ریٹریٹ میں چلا گیا, وہ اب مائنورٹی اوپینین بن گیا, وہ پیچھے چلا گیا. اور اس کو اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں, رابرٹ انگلش کی کتاب رشیا اینڈ دی آئیڈیاز آف دا ویسٹ, کہ 56 کے بعد جو ویسٹ کے آئیڈیاز ہیں ان کے لیے بیسکلی اسپیس کھل گئی ود ان دا سوویٹ یونین. حالانکہ باہر سے لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے اس میں تو ایسا کچھ نہیں تھا نا, اس میں تو یہ تھا کلوز سوسائٹی ہے, یہ ہے, وہ ہے, بٹ ریئلٹی اس سے کافی مختلف تھی. ان فیکٹ سوویت لیڈرشپ خود ہیڈ کریٹڈ دا اسپیس فار دیز آئیڈیاز دیٹ ور کمنگ ان فرام دا ویسٹ. ان کو وہ کہتا ہے چلڈرن آف دا 20th کانگریس. یہ جیرمی سوری کا آرٹیکل ہے جسے میں کوٹ کر رہا ہوں. یہ کون تھے چلڈرن آف دا 20th کانگریس؟ یعنی کہ 20ویں کانگریس کے بعد جو لیڈرشپ آئی, پوسٹ اسٹالن لیڈرشپ, دیٹس واٹ ہی از ریفرنگ ٹو. اور ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ زیادہ پرو ویسٹرن تھا, اور یہ جو انٹلیکچوئلس تھے جن کو یہ کہتا ہے انسٹیٹیوٹ چیکی, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں جو پڑھتے تھے لوگ, یہ مختلف قسم کی ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے اندر, اسپیشلائز ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے اندر, ہو سکتا ہے وہ سوشیالوجی کا ہو, پولیٹیکل سائنس کا ہو, اکنامکس کا ہو وغیرہ, وہاں پہ ان کے نیٹ ورکس وغیرہ بننے شروع ہوئے. اور وہ نیٹ ورکس جو تھے دے ور آلسو ویری کنیکٹڈ ٹو سملر نیٹ ورکس ان دا ویسٹ, انٹرنیشنل کانفرنسز پہ ملنا, پولیٹیکل سائنس کی کانفرنسز پہ ملنا اینڈ سو آن. سو یہ جو اسپیشلسٹ نیٹ ورکس تھے ان میں پرو ویسٹرن آئیڈیاز آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے. اینڈ انہی نیٹ ورکس میں انہوں نے ایک کنسیلیٹری ریئل پالیٹکس کی بات کرنی شروع کی. یعنی کہ ویسٹ کے ساتھ ہم نے لڑائی نہیں لینی, انیویٹیبلٹی آف وار کوئی نہیں ہے, جسٹ بیکاز دے آر کیپٹلسٹ اینڈ وی آر سوشلسٹ ڈزنٹ مین کہ ہم جنگ ہوئے گی. ہمیں پیسفل کو ایگزسٹنس چاہیے, پیسفل کمپٹیشن چاہیے. یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے سوویت یونین کے اندر جو کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ویسٹ کے ساتھ ریکنسائل کرنے کی خواہش رکھتے تھے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, یہ ایک اوپن کویسچن تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اوور ٹائم یہی وہ کی فگرز بنے جو گورباچوف کی کابینہ یا گورباچوف کی پولٹ بیورو کے اندر ڈومینیٹ کرتے تھے, اور انہوں نے اہم کردار ادا کیا. ان کے ویوز کیا تھے؟ دیز آر ریفرز ٹو ایز دا ویسٹرنائزرز, یعنی کہ یہ پرو ویسٹ تھے. ایک تو ان کا ویو یہ تھا کہ یہ جو پوری کولڈ وار ہے یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن چکی ہے, کیونکہ ہم نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے, ہم نے ان کے خلاف اگریشن کرنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, وہ بھی پھر ہمارے خلاف یہ سب کچھ کریں گے. اور یہ پورا سسٹم جو ہے اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ کمیونسٹ باسز کی جو ایک ڈومینیشن ہے وہ قائم رہے, اور جنگ کی فضا قائم رہے, اس میں وہ جسٹیفائی ہوتا ہے پورا اسٹیٹ اور ملٹری ایکسپینڈیچر اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. So these westernizing intellectuals in the Soviet Union also began to receive support from scientists, scholars and journalists in Europe and the USA. ان کے connections جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہوئے. یہ دو authors اس کے بارے اس کو ڈاکیومنٹ بھی کرتے ہیں, کانفرنسز پہ ملاقاتیں کرنا, ملنا, ایک ہم آہنگی پیدا ہونی شروع ہوئی, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کامن ویو ڈیولپ ہونا شروع ہوا between Western scholars and also those in the Soviet Union. These détente-oriented Westerners but had to contend with the old guard. کیونکہ سوویت پارٹی کے اندر وہ بھی لوگ موجود تھے جو کہتے تھے کہ نہیں, ان لوگوں کے ساتھ یعنی ویسٹ کے ساتھ ہماری امن و امان نہیں ہو سکتا. ہم کوشش کر سکتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے, مگر ریئلٹی ہمیشہ بڑی مشکل رہے گی, کانفرنٹیشنل رہے گی, بیکاز ہم سوشلسٹ ہیں اور وہ کیپٹلسٹ ہیں. کیسے ہم دونوں ریکنسائل کریں ایک دوسرے کے ساتھ؟ اس میں مثال کے طور پہ ایندروپوف جیسے لوگ شامل تھے. انفیکٹ جب ایندروپوف آیا تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں ریگن نے وہ اسٹیپ اپ کر دیا سارا کے سارا پروگرام اینڈ سو آن. آئیں دیکھتے ہیں وہ کون سے انسٹیٹیوٹس تھے اور وہ کون سے لوگ تھے جہاں پہ یہ نقطہ نظر پھیلتا چلا گیا. سب سے پہلے از دا USA اینڈ کینیڈا انسٹیٹیوٹ, جس کو شارٹ میں وہ لکھتے ہیں اسکان, فاؤنڈیڈ ان 1967, اور اس کا ڈائریکٹر تھا جارجی آرباتوف. یہ آپ کے سامنے اس کی تصویر بھی ہے.
اور اس انسٹیٹیوٹ کے اندر ایسے پہلے تھنک ٹینک کے اندر آپ کہہ لیں ایسے اسکالرس پیدا ہونے شروع ہوئے. دیکھیں یہ اسکالرس یہ نہیں ہے کہ لمز یونیورسٹی کا کوئی چھوٹا موٹا پروفیسر ہوتا ہے مور رحمان جیسا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے ہائیسٹ لیول آف تھنکنگ کر رہے ہیں ان کی پارٹی کے اندر, سینٹرل کمیٹی کے اندر اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, سو یہ دیز آر دا میجر اسکالرز آف دا سوویٹ یونین اینڈ دیز آر دی انسٹیٹیوشنز جو کہ دیٹ آر سپوز ٹو بی دا تھنک ٹینکس فار سوشلزم. مگر یہیں پہ آئیڈیاز چینج ہونے شروع ہوئے. دوسرا از دی انسٹیٹیوٹ فار ورلڈ اکانومی اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز IMEMO جو وچ از ان ماسکو, ابھی بھی وہ ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ پریمکوف, ویری امپورٹنٹ انٹلیکچوئل اینڈ پرسن, ہی واز اے ڈائریکٹر فرام 85 to 89. یہ وہ کروشل ایئرز ہیں گورباچوف والے. بعد میں ہی بیکیم ڈائریکٹر آف فارن انٹیلیجنس فرام 91 to 96. ہی واز آلسو منسٹر آف فارن افیئرس فرام 96 to 98 اینڈ پرائم منسٹر آف رشیا فرام 98 to 99. ویری میجر فگر آپ دیکھ سکتے ہیں 80 سے لے کے 90s تک, ویری ویری امپورٹنٹ فگر. گورباچوف اپنے میموارز میں ان لوگوں کے بارے میں لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہی واز ڈیپلی انفلوئنسڈ بائی دا سوویٹ انویژن آف چیکوسلوواکیا. جب 68 میں پراگ اسپرنگز ہوا اور اس کو بریژنیو نے کرش کیا تو گورباچوف ان لوگوں میں سے شامل تھا. خود لکھتا ہے جو کہتا تھا یہ بڑا غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. He writes, Gorbachev, the Prague Spring stood on the threshold of important developments. Moscow's repressive action placed a stake in all later searches to transform the system. ٹھیک ہے جی, کہ وہ جو سختی کی اس کی وجہ سے ہمیں سوچنا پڑا کہ اگر ہم نے سسٹم کو چینج کرنا ہے تو کیسے کیا جائے. Cold War competition with the US in Europe and elsewhere enforced Soviet stagnation, writes Gorbachev. بہت اہم فکرہ ہے, غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کولڈ وار کمپٹیشن ہے یو ایس اور یورپ کی ساتھ, گورباچوف از آف دا ویو کہ اس کو کسی طرح ختم کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ملک سٹیگنیٹ کر رہا ہے. امریکہ سے اور یورپ سے جو ہم نے لڑائی لی ہوئی ہے نا, یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے. کہہ رہا ہے کہ 68 کے بعد میرا یہ نقطہ نظر طے ہو گیا تھا. So Gorbachev now allowed members of ISKCON and IMEMO and other institutes unprecedented leeway to express their views. یعنی انہوں نے کہا کہ تم لکھو اب کہ جو پوائنٹ آف ویو ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ جو سوویت سسٹم نے کیا اس کے حوالے سے لکھو کہ ہم نے کس طرح سے, نہ صرف ہمیں یہ چاہیے پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ پیسفل کمپٹیشن, نہ صرف ہمیں یہ چاہیے کہ دیتونت, مگر ہمیں یہ چاہیے کہ یہ کولڈ وار ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, دیٹس ریئلی دی آبجیکٹو ہیئر. اس سلسلے میں ون آف دا کی فگرز اینڈ ویری کلوز ایڈ آف گورباچوف خاص طور پہ 1980s میں واز ایڈورڈ شیورنادزے. ہی از دا سوویٹ منسٹر آف فارن افیئرس فرام 85 to 91. یعنی کہ یہ وہ مین آدمی ہے جو کہ فارن افیئرس کو ڈیل کر رہا ہے, دوسری گورنمنٹس, یورپین امریکن گورنمنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. شاخر ناظروف واز اے ممبر آف دا سینٹرل کمیٹی فرام 86 to 91. He was the head of the ideological department of the Central Committee from 87 to 1990. اور انفیکٹ گورباچوف کا بڑا کی آدمی تھا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دی ایڈیولوگس تھا اس پوری چیز کا. اور اس کا یہ کوٹ ہے کہ ہی وانٹس ٹو ڈی ایڈیولوجائز the relations between the Soviet Union and the West. یعنی کہ اس کو نظریات سے علیحدہ کر دو, یہ مارکسزم کے پوائنٹ آف ویو سے, سوشلزم کمیونزم کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے نہیں دیکھنا, اس کو نظریات سے علیحدہ کر کے کوئی طریقہ نکالو کہ ہم ان سے دوستی کریں. The other was Anatoly Lukyanov, who was the secretary of the Central Committee from 85 to 89. یعنی کہ سینٹرل کمیٹی کا سیکرٹری ہے وہ, اندازہ کریں, ویری سینئر پوسٹ. اینڈ دین چیئرمین آف دا سپریم سوویٹ. سپریم سوویٹ از دیئر مین پارلیمنٹ, نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے, سو ہی واز چیئرمین آف دیئر نیشنل اسمبلی, ویری میجر فگر. Right? Then is Vadim Medvedev, who was the political bureau member and secretary of the Central Committee for Ideology from 1988 to 1990. Again, آپ غور کریں کہ نظریاتی جو لیڈر ہیں وہ ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیتونت نہیں بلکہ ہمیں کولڈ وار ختم کرنی ہے. یہ مین گورباچوف کے سپورٹرز ہیں. Then there is Nikolai Ryzhkov, who was the chairman of the Council of Ministers and premier from 85 to 1991. Major, very, very important figures. So basically گورباچوف نے یہ جو انسٹیٹیوٹ چکی تھی نا, یعنی کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر جو اسپیشلائز نیٹ ورکس انٹلیکچوئلس پیدا ہوئے تھے جو چاہتے تھے کہ ایسے ریفارمز کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں دوستی ہو جائے, ان کو وہ اپنے ساتھ لے کے آیا. آپ نے وہ ساری ڈیٹس نوٹ کی ہوں گی کہ کب یہ لوگ سینٹرل کمیٹی, پولیٹیکل بیورو, لیڈرشپ پوزیشنز میں آئے. سارے 85, 86 میں آئے. گورباچوف نے ہی ان کو پروموٹ کیا اور ساتھ لے کے آیا. فائنلی دیر از الیگزینڈر یاکولیو.
وہ بڑی انٹرسٹنگ بات لکھتا ہے. یاکولیو کہتا ہے آفٹر دا 20th کانگریس یعنی 1956 میں ان این الٹرا نیرو سرکل آف کلوزسٹ فرینڈز اینڈ ایسوسیٹس, ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا دوستوں کا. وی آفن ڈسکس دا پرابلمس آف ڈیموکریٹائزیشن آف دا کنٹری اینڈ سوسائٹی. وی چوز اے سمپل لائک اے سلیج ہیمر میتھڈ آف پروپیگیٹنگ دی آئیڈیاز آف لیٹ لینن. مطلب ہم نے سوچا کہ جس طرح کلہاڑی سے آپ تھوڑے تھوڑے کر کے توڑتے ہیں نا کسی چیز کو, ہم نے اسی طرح سے توڑنا ہے اور لینن کا نام استعمال کرنا ہے اس مقصد کے لیے. سننا غور سے. A group of true, not imaginary followers developed, of course, orally the following plan. یعنی کہ ہم نے کچھ لکھا نہیں مگر ہم نے آپس میں اگری کیا. کیا اگری کیا؟ To strike with the authority of Lenin at Stalin. لینن کو ہم استعمال کریں گے کہ اسٹالن نے بڑا برا کیا, یہ کہیں گے at Stalinism. And then if successful to strike with Plekhanov and social democracy at Lenin. پھر ہم کہیں گے پلیخنوف اور سوشل ڈیموکریٹس ٹھیک کہہ رہے تھے, لینن بڑا غلط کہہ رہا تھا. And then with liberalism and moral socialism at revolutionism in general. Steps میں جائیں گے کہ پہلے ہم کہیں گے اسٹالن بڑا برا تھا, لینن بالکل ٹھیک تھا. پھر ہم کہیں گے لینن بھی تھوڑا سا خراب تھا, پلیخنوف اور سوشل ڈیموکریٹس ٹھیک تھے. پھر ہم کہیں گے انقلاب کا پروجیکٹ ہے ہی غلط. اس طرح ایک ایک قدم میں سلیج ہیمر کی طرح توڑتے چلے جائیں گے اس ایڈیفس کو. The Soviet totalitarian regime could be destroyed only through glasnost and totalitarian party discipline while holding behind the interest of improving socialism. یعنی کہ بظاہر ہم یہ کہیں گے کہ ہم سوشلزم کو امپروو کر رہے ہیں مگر اصل میں ہم نے اپنے اندر ایک بڑی ٹائٹ نٹ گروپ بنایا ہوا تھا, ڈسپلنڈ گروپ تھا, جس کا یہ مقصد تھا کہ گلاسنوست کے ذریعے ہم اس سوویت سسٹم کو توڑیں. Looking back, I can proudly say that a clever but very simple tactic, the mechanism of totalitarianism against the system of totalitarianism has worked. یعنی کہ ہم نے بھی ایک ٹوٹیلیٹیرینزم بنایا پارٹی کے اندر اور اس سے ہم نے اس ٹوٹیلیٹیرینزم کو ڈیمیج کیا جو کہ پارٹی کا تھا. تو پارٹی کے اندر ایک گروپ بنایا, گروپ بنا کے تو آہستہ آہستہ they chipped away at the whole edifice. گورباچوف نے 1968 کے بعد یہ سوچا کہ یہ جو گروپ ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, اور جب وہ پارٹی کی لیڈرشپ میں آیا تو اس نے اس گروپ کو اور مزید پروموٹ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہے دا فیمس ہسٹورین آرچی براؤن اپنی کتاب کے اندر دا گورباچوف فیکٹر. اس نے ڈیٹیل کیا ہے کہ کس طرح سے یہ جو گروپ ڈیولپ ہوا, گورباچوف بھی اسی گروپ کا حصہ تھا اور اس نے جیسے لیڈرشپ اپنائی اور اس نے کہا لیننزم کے ہم نے سچی بنیادوں پر واپس جانا ہے, اس اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو لے کے آیا جن کا اصل میں یہ ارادہ تھا. سو گورباچوف کے لیے ماڈل کیا تھا, ان لوگوں کے لیے ماڈل کیا تھا؟ ان لوگوں کے لیے ماڈل تھا یورپین سوشل ڈیموکریسی. وہ یہ چاہتے تھے کہ سوویت یونین ویسا ہی ملک بن جائے جیسا جرمنی ہے, جیسا فرانس ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ جیسا برٹن ہے, جیسا اٹلی ہے, کہ ایک سوشل ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوگی, بڑا سا ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا, یا جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, نیدرلینڈ, سوئٹزرلینڈ, سویڈن, یہ وہ اس طرح کا ملک ہم بنائیں گے, ڈینمارک وغیرہ. سو مارکسزم لیننزم ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے ماڈل ہے سوشل ڈیموکریسی. اوبیسلی یہ دو بڑے مختلف ماڈلز ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مارکسزم لیننزم ایک ریولوشنری پروگرام ہے کہ ہم پرولٹیریٹ اسٹیٹ بنائیں گے, ہم بورژوازی کو جو ہے نا دبا کے رکھیں گے ایز اے کلاس, اور ہم سوشلزم اس طرح کنسٹرکٹ کریں گے. جبکہ سوشل ڈیموکریسی یہ ہے کہ کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہی رہے گا, مارکیٹ اکانومی رہے گی, مگر اس کے اندر ہم کچھ تبدیلیاں وغیرہ لے کے آئیں گے, اس کے اندر ہم کچھ ریفارمز لے کے آئیں گے, اس کے اندر ہم کچھ پرو غریبوں کے لیے کوئی پالیسیز وغیرہ لے کے آئیں گے. دونوں ماڈلز میں بڑا فرق ہے. So Archie Brown writes that for Gorbachev the model was West European social democracy. اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو سسٹم ہے سوویٹ سسٹم, اس کو میں ختم کر کے تو ایک یورپین سوشل ڈیموکریسی بنانے میں کامیاب ہوں گا. اس کا جو ویژن تھا لہٰذا وہ تھا آف اے ہیومنسٹک یونیورسلزم. ٹھیک ہے, سب انسان ہیں, سب انسان اکٹھے ہوں, why can't we all get along sort of vision. The author writes, Gorbachev implemented a vision of humanistic universalism growing out of the ideas shared by many intellectuals in both East and West. This new conception of foreign policy emphasized the shared values of Western civilization, social interdependence and all human interests. یعنی ہم بھی ویسٹرن سویلائزیشن کا حصہ ہیں, ہم بھی اس کا حصہ رہنا چاہیے, ہمیں اس کا حصہ ہونا چاہیے, ہمارے درمیان انٹرڈیپینڈنس ہے, ہمارے انسانی مفادات ہیں, اگر ہم بس اچھی طرح سے ان کو پلیڈ کریں تو ریگن جیسے لوگ بھی مان جائیں گے. اس میں کچھ اپوزیشن بھی تھی, ظاہری بات ہے, مگر اپوزیشن مثال طور پہ ایگور لیگاچیف جو کہ سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا,
جو گورباچوف کے خلاف ہو گیا، شروع میں گورباچوف کے حق میں ہی تھا، مگر بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف دا سوویت یونین کے اندر جو اینٹی گورباچوف لابی بھی تھی، وہ بھی یہ کہتی تھی کہ گورباچوف جنرل سیکرٹری ہے، گورباچوف اپنی پالیسی ریورس کرے. عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر آپ کو اس کی پالیسی نہیں پسند، آپ کوئی اور بندہ لے آئیں، مگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں تم ہی اس کو ریورس کرو، یو آر دا جنرل سیکرٹری بٹ وی وانٹ یو ٹو. سو دے ور exerting pressure on him to reverse the policy rather than saying کہ look we don't agree with your policy, we think there should be a different general secretary. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. اب 84 میں ابھی گورباچوف نے اقتدار نہیں لیا، مگر 84 میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آلریڈی ریگن نے اپنی 83 والی پالیسی ریورس کر دی. دس از کالڈ دا ریگن یو ٹرن، سوری ریگن ریورسل. ٹھیک ہے، وہ یو ٹرن تو ہم مارتے ہیں، وہ ریورس کرتے ہیں. تو وہ ریورسل کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ پہلے تو دیکھتے ہیں ریگن کی سٹیٹمنٹس کتنی چینج ہوئی. ریگن called for constructive cooperation. We all cherish our children's future. Neither we nor the Soviet Union can wish away the differences between our two societies and our philosophies. But we should always remember that we do have common interests, and the foremost among them is to avoid war and reduce the level of arms. People want to raise their children in a world without fear and without war. ਨਿਕਰਾਗੁਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ گئی کہ شیئرڈ ہیومن ویلیوز اور سارے بچے نہیں مرنے چاہیے. ٹھیک ہے. 85 میں گورباچوف کمز ٹو پاور اینڈ ریگن واز ویری ریسیپٹیو ٹو گورباچوف. ابھی گلاسنوس پیرستروئکا وغیرہ یہ چیزیں انٹروڈیوس نہیں ہوئیں، مگر آلریڈی ویسٹ کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا کہ نہیں یہ چنگا بندہ ہے، بیبا آدمی ہے. مثال کے طور پہ مارگریٹ تھیچر نے کہا گورباچوف کے بارے میں ہی از اے مین ود ہوم آئی کین ڈو بزنس، آئی کوڈ ڈو بزنس. اب تھیچر کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو تھیچر وہ پولیٹیشین ہے جس نے بیسکلی انگلینڈ کے ویلفیئر اسٹیٹ کو ڈسمینٹل کیا اور ٹریڈ یونینز کو ڈسمینٹل کیا. جو سوشل ڈیموکریٹک سسٹم تھا اس کو ڈسمینٹل کرنے میں تھیچر کا بڑا کی کردار ہے. فیمنسٹ تو تھیچر کی بڑی فیور میں ہے، مگر لیفٹسٹ فیمنسٹ اور لیفٹسٹ جو ہیں جنرلی وہ تھیچر کے بڑے خلاف ہیں، کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ اس نے توڑا وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کام ہو سکتا ہے. Now Gorbachev begins to chip away at Soviet power. January 87 میں he says کہ we will introduce multi-party elections within the Communist Party. June, July 88 میں at the 19th All Union Party Conference, establishment of the Congress of People's Deputies and the introduction of secret ballots with multiple candidates for elections introduce کراتا ہے. December 98 میں مزید constitutional amendments introduce کراتا ہے. کہتا ہے Supreme Soviet نے امینڈمنٹ کی کیا، کریٹنگ دا کانگریس آف دا پیپلز ڈیپیوٹیز ایز اے نیو لیجسلیٹو باڈی، یعنی کہ جو سپریم سوویت ہے وہ لیجسلیٹو باڈی نہیں ہوگی، میں ایک نئی پارلیمنٹ بنا رہا ہوں اور نئے بنیاد پہ وچ از کالڈ دا پیپلز ڈیپیوٹیز. 89 میں سوویت یونین held elections for the Congress of the People's Deputies, marking the first time voters could choose amongst multiple candidates for a national legislative body. And February 90 کے اندر he repealed Article 6 of the CPSU. That means that the constitutional hold of the Communist Party is no longer the case. اچھا، یہ جو کمیونسٹ پارٹی کا الیکشن کا طریقہ ہے نا وہ کمپیٹیٹیو الیکشنز نہیں ہے. مثال طور پہ کمیونسٹ پارٹی کا جو الیکشن کا طریقہ ہے نا وہ فرض کرو کہ ہم سارے ایک اگر برانچ کا حصہ ہیں تو ہم سارے اسی طرح جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کنسلٹ کریں گے اور پھر ہم جو ہے نا ایک کینڈیڈیٹ کو کہیں گے کہ ہم ساری کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ سب سے پاپولر ہے، یونانیمس کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے. اور جنرلی اسپیکنگ جب ہم نے اس کو کہہ دیا نا تو وہ کمپیٹ نہیں کرے گا کہ ہاں میں نے ووٹ دے وہ کرو فلانا کرو، کیونکہ وہ ہم میں سے ہی ہے. تو اس طرح سے ان کا یہ سسٹم چلتا ہے. چائنا کے اندر بھی اسی طرح سے چلتا ہے سسٹم کہ الیکشنز ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ دا سیم لائک جس طرح کمپیٹیٹیو الیکشنز آپ کے نہیں ہو رہے یہاں پہ باہر ہر بندے نے اپنا وہ بینر لگایا ہوا ہے، پوسٹر لگایا ہوا ہے، ووٹ فار می ڈونٹ ووٹ فار دی ادر گائے ٹائپ آف تھنگ. تو آپ کو وہ جو نیگیٹو کیمپیننگ ایک کمپیٹیٹیو الیکشن میں ہوتی ہے نا وہ نہیں نظر آتی، نہ چائنا میں، نہ ویتنام میں، نہ سوویت یونین کے اندر. Instead it's a very different process of election ہے مگر it's a very different process of election. تو گورباچوف نے کہا نہیں یہ سسٹم ختم کرو اور کمپیٹیٹیو الیکشنز انٹروڈیوس کرو. پھر گورباچوف نے یہ کہا in 88 at the United Nations 500,000 soldiers ریڈ آرمی کے ہم کٹ کر دیں گے اور جو ایسٹرن یورپ کے اندر 50,000 بندہ 5,000 ٹینک وغیرہ کھڑا ہے وہ بھی ہم واپس لے کے آ رہے ہیں. ایسٹرن یورپ کے اندر اب ریڈ آرمی کو ہم withdraw کر رہے ہیں. اور مزید اس نے یہ کہا کہ now you can do it your way، جس طرح وہ فرینک سناٹرا کا فیمس گانا ہے نا I did it my way، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا you do it your way، جیسے تم نے کرنا ہے تم کر لو، ٹھیک ہے. تو گورباچوف نے کہا کہ بھائی سوویت گورنمنٹ has quote no right moral or political to interfere in the events of Eastern Europe، ہم انٹروین نہیں کریں گے. اور اسی طرح گیناڈی گیرازیموف نے کہا کہ جی بریژنیو ڈاکٹرن اب مر گیا ہے،
تو اگر پراگ اسپرنگز جیسی چیز ہوتی ہے یا کوئی وہاں پہ ایسٹرن یورپ میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم نہیں انٹروین کریں گے وہاں پہ. اور اس نے کہا جس طرح فرینک سناٹرا نے کہا ہوا ہے ڈو اٹ یور وے یو کین آلسو ڈو اٹ یور وے. لو جی پھر تو ایک سیلاب شروع ہونا ہی تھا اور ہو گیا کہ جی یہ وال بھی ختم کرو اور یہ ایسٹرن یورپ کے اندر یہ سارا جو کولڈ وار والا سلسلہ یہ ختم کرو. اور گورباچوف نے بھی جا کے کہا بش سے کہ وی ڈونٹ کنسیڈر یو این اینیمی اینی مور. دوستی ہیلو ہائے کیا حال ہے کیسے ہو ٹھیک ہو میں آ رہا ہوں فار ڈنر ایکسیٹرا والا سلسلہ ہوا. مگر اب ایک کرائسس بھی شروع ہوا. کرائسس سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ ایسٹ جرمنی کے ساتھ کیا کرنا ہے. جرمنی سوویت یونین کے لیے اور رشیا کے لیے جنرلی ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ورلڈ وار 1 بھی جرمنی نے شروع کی, ورلڈ وار 2 بھی جرمنی نے شروع کی, اور ورلڈ وار 1 میں بھی ملینز آف بندے مارے گئے اور ورلڈ وار 2 میں بھی ملینز آف بندے مارے گئے. تو اس وجہ سے رشیا آلویز فیلز ویری اینکشس اینڈ ان ایزی اباؤٹ جرمنی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز اٹس دی یورپین پاور جس کے پاس اتنی مین پاور ہے, ملٹری ہے کہ وہ پورے کانٹیننٹ کو ڈومینیٹ کر سکتی ہے. رشیا کو اس نے کئی دفعہ اٹیک وغیرہ کیا, تو اس وجہ سے دے آر ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ اب جرمنی کے ساتھ کیا کرنا ہے, ایسٹ جرمنی جو ہے اور ویسٹ جرمنی کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو ویسٹ نے یہ کہا کہ بھائی تم ایسٹ جرمنی کو اور ویسٹ جرمنی کو ری یونائٹ بھی ہونے دو اور دونوں ایک یونیفائڈ جرمنی جو ہے وہ نیٹو کا حصہ ہو جائے. اب بہت سارے لوگ جو ریڈ آرمی میں تھے, سوویت ریڈ آرمی, انہوں نے کہا یہ پاگل ہو گئے ہو, یہ تو نہیں ہم ہونے دیں گے وغیرہ. مگر گورباچوف نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ بھی ہونے دیتے ہیں. جیمز بیکر نے گورباچوف سے کہا کوٹ دیر ول بی نو ایکسٹینشن آف نیٹوز جورسڈکشن فار فورسز آف نیٹو 1 inch ٹو دی ایسٹ. اگر گورباچوف تم مان جاؤ کہ ایسٹ جرمنی ہمیں دے دو, نیٹو کا وہ حصہ بن جائے, ہم تمہیں وعدہ کرتے ہیں کہ ایسٹ جرمنی سے آگے نیٹو نہیں جائے گا. گورباچوف نے کہا come on baby you gotta sweeten the pie here, you gotta sweeten the deal a little bit. انہوں نے کہا اوکے ہم تمہیں ایکسٹینسو لونز بھی دیں گے, ٹریڈ کنسیشنز بھی دیں گے, 15 بلین تمہیں ڈوئچ مارک کا پیکیج بھی مل جائے گا. بش نے بھی کہا کہ جو ریسٹرکشنز ہیں سوویت ٹریڈ پہ وہ بھی ہم ختم کر دیں گے, تو اور نیٹو کو بھی ایکسپینڈ نہیں کریں گے. کیا یہ وعدے پورے ہوئے؟ جو وعدہ کیا وہ نہیں نبھانا نہیں. دیکھو یہ وہ کنٹریز ہیں جو ڈارک بلو میں ہیں which joined during the cold war. ٹھیک ہے, یہ کولڈ وار allies ہیں نیٹو کے. ٹھیک ہے, جیسے سوویت یونین گرا تو آپ نے دیکھا کہ ایسٹ جرمنی جو ہے وہ جرمنی, اب یونائٹڈ جرمنی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر, ویسٹ جرمنی تو آلریڈی تھا وہ بھی ممبر بن گیا. اور اس کے فوراً بعد 2014 تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلو کنٹریز ہیں اور یہ بھی جو that aspire to join NATO, یہ سارا لائٹ بلو ایریا جو ہے نیٹو کا حصہ یا بن گیا یا بننا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اس کے اندر کتنی کنٹریز ہیں؟ اونلی 15. ٹھیک ہے, وہ 1 inch جو ہے وہ 15 کنٹریز کے اندر چینج ہو گیا. مگر بہرحال یہ بات کی کہانی ہے, ابھی کہانی جاری رکھتا ہوں. سو گورباچوف جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ملٹی پارٹی سوشل ڈیموکریٹک USSR ہو, مگر آلریڈی اس کے جو اپنے کولیشن پارٹنرز تھے, اپنے الائز تھے, شیورناٹ سے, یلتسن, ایسے لوگ, وہ اب گورباچوف سے بھی آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب USSR بھی قائم نہیں رہنا چاہیے, اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے. تو لہٰذا the leader of the Russian Socialist Soviet Republic, that is Boris Yeltsin, met with the Ukrainian Socialist Soviet Republic, Leonid Kravchuk, as well as the Belarusian one, and signed these accords in which they said کہ Soviet Union اب ختم اور اس کی جگہ ہم بنائیں گے Commonwealth of Independent States. 15 مختلف اسٹیٹس ہوں گے. سو جب یہ اکارڈ سائن ہوا, یعنی کہ رشیا, یوکرین اور بیلاروسیا نے یہ کہا کہ ہم سوویت یونین سے نکل رہے ہیں, تو پھر سوویت یونین سارا ٹوٹا. اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ کہ جیسے مسلم اسٹیٹس نے کہا اسی بھی جا رہے ہیں تو دوسرے اسٹیٹس نے کہا اسی بھی جا رہے ہیں, آخر میں رشیا کہہ رہا تھا نہیں نہ جاؤ. ایسے نہیں ہوا, الٹ ہوا. رشیا, یوکرین اور بیلاروس نے کہا کہ ہم نکل رہے ہیں, اور اس سے وہ سارا کلیپس ہوا. سو 12 دسمبر 1991 کو رشیا بیسکلی seceded, and 26 December تک it was all over, all the states basically seceded, the USSR was no more. On December 8, 1991 تو ہیلو مسٹر کلنٹن, کتنا مزہ آیا, USSR ہی ہم نے توڑ دیا, کمال نہیں ہو گیا. اینی وے رزلٹ کیا ہوا؟ اچھا دیکھو بات یہ ہے کہ this would have been a happy story
اور ویسٹ نے بھی یہ کہا کہ دیکھو اس وقت کتنی ہیپی سٹوری ہے, ایک ٹوٹیلیٹیرین اتھارٹیرین ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی ہے, جمہوریت پھیلی ہے, فری مارکیٹ اکانومی, یہ وہ اب سوویت یونین بڑا گرو کرے گا, رشیا بڑا گرو کرے گا, بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, عورتوں کے حقوق, انڈیویجول لبرٹیز, فریڈم آف پریس, فریڈم آف دس, فریڈم آف دیٹ. مگر ریئلٹی بالکل اس کے برعکس ہوئی. لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر اب تو سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا, سوشلسٹ بلاک ختم ہو گیا, تو اسی اجے بھی سوشلزم مارکسزم کرتے پھر دے ہو. ادھی کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ریزلٹس کیا تھے آف دا ریٹرن آف کیپٹلزم ٹو دا سوویت یونین. ریزلٹس ور ایبسلیوٹلی ہورریفک. مثال کے طور پہ جی ڈی پی فیل بائی اوور 40% فرام 91 to 98. یہ کوئی 1 سال 6 مہینے کا مسئلہ نہیں تھا. 91 to 98 جب انہوں نے کیپٹلسٹ ریفارمز کیے, جن کو وہ شاک تھیراپی کہتے تھے, اتنا پیڑا چٹکا ماریا کہ بندہ ہی مر گیا. اتنا انہوں نے شاک تھیراپی کیا تھی کہ 90 دنوں کے اندر ہم نے سب کچھ پرائیویٹائز کر دینا. 77 to 80% آف انڈسٹری واز پرائیویٹائزڈ ان اونلی 3 months. اور انہوں نے کہا کہ دیکھنا ایک دم سے آپ کی گروتھ ہوگی. ہم بھی یہی سکھاتے رہتے ہیں نا اکنامکس کے کورسز کے اندر, نج کاری کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا, پی آئی اے بھی نج کاری کر دو. اف اٹ واز ٹرو کہ پرائیویٹائزیشن سے بڑی گروتھ ہوگی تو اس سے بڑی پرائیویٹائزیشن تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. رزلٹ کیا تھا؟ 40% decline in GDP. It was worse, twice as bad as the Great Depression of the United States of America, جو 1929 کی Great Depression تھی. Industrial production collapsed, manufacturing, agriculture devastated, پورے sectors collapse ہو گئے, اور 1992 کے اندر hyper inflation of 2000%. تسی 13% دے ہوتے گھبرا جاندے ہو. 2000% پہ ہائپر انفلیشن ہو رہی تھی. تمام لوگوں کی عمر بھر کی جتنی سیونگز تھیں, جتنی پینشنز تھیں, راتوں رات ختم ہو گئیں. ایک دن بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی بڑی پیاری شادی کروں گا, وہاں ہم ڈانس بھی کریں گے اور میں تحفے بھی دوں گا. اگلے دن بندہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں کل کھانے کے لیے. اتنی بری ہائپر انفلیشن ہوئی. اور جب پارلیمنٹ نے ریزسٹ کیا, جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے انہوں نے کہا یلسن پاجی کی کر رہے ہو, مر رہے ہیں اسی اتھے. انہوں نے کہا ہور تانوں ویکھنے ہیں. ٹینکس بلا لیے. لو جی یلسن نے کہا تہاڈی ایسی دی تیسی ٹینک بلا لیے, اور ٹینکوں نے رشین پارلیمنٹ پہ بمباری کی, آگ لگا دی. آگ لگانے کے بعد سارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نے یوں ہاتھ جوڑے, سب کو جیل میں بند کر دیا. اور ویسٹ نے کہا سم ٹائمز فار ڈیموکریسی یو نیڈ اے لٹل بٹ آف اتھارٹیرینزم. یلسن ویل ڈن, یہ ضروری تھا. اندازہ کریں آپ, حیران کن بات ہے کہ نہیں. لو جی اس کے بعد there were sharp increases in poverty and inequality. Poverty rate jumped from 0% under socialism virtually to 40%. اندازہ کریں, نو پاورٹی سے 40% پبلک جو ہے پاورٹی کے اندر چلی گئی. انکم انیکوالٹی بڑھ گئی. رشیا کا جینی کویفیشنٹ became the highest in the world. It was the lowest in the world. ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اپنی یونیورسٹی کے دنوں میں, جس آپ کی عمر کا تھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو لارنس کرو ایکسپلین کرتے ہیں نا آپ کو, جینی کویفیشنٹ لارنس کرو ایکسپلین کرتے ہیں, اس میں لکھا ہوا تھا کہ رشیا کی جو باٹم 40% ہے, اٹ ہیز 25% آف دا ویلتھ آف دا کنٹری. اور یو این ڈی پی کے الفاظ تھے کہ وی ول کنسیڈر دس ٹو بی دی اپر لمٹ آف ویلتھ ایکوالٹی ان اینی کنٹری, کیونکہ اس سے زیادہ ایکول کنٹری ہمیں نظر نہیں آتی. یہ یو این ڈی پی میں نے جب پڑھا میرے ہاتھ سے کتاب گر گئی, میں تو وہ بالکل الٹ ہو گیا ملک. لائف ایکسپیکٹنسی فیل. اندازہ کریں 64 ایئرز لائف ایکسپیکٹنسی تھی, 58 ایئرز پہ آ گئی, اسپیشلی آف مین ایکسیٹرا. 6 سال عمریں کم ہو گئی لوگوں کی بٹوین 91 اینڈ 94. اٹ واز این انپریسیڈنٹڈ کلیپس ان پیس ٹائم. ایسے تو جنگوں میں ہوتا ہے, امن کے وقت تھوڑی ہوتا ہے. انفیکٹ ایک پورا ڈیموگرافک کلیپس ہو گیا. یہ پاپولیشن یہاں پہ دھڑل کر کے یہاں نیچے آ گئی پاپولیشن, بیکاز ڈیتھس برتھ سے زیادہ ہو گئی. مثال کے طور پہ 1994 میں there were 1.4 million births but there were 2.3 million deaths, جس کے نتیجے میں اس سال میں 9 لاکھ سے آبادی ان کی کم ہو گئی. In fact, the population shrank by 4.3 million people from 92 till 2002. ایک ڈیکیڈ کے اندر 4.3 ملین بندہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, پاپولیشن ڈکلائن میں چلی گئی. اب اس قسم کی ڈکلائنز جو ہے نا ہمیں جنگوں میں نظر آتی ہیں, ہمیں یہ ڈکلائنز جو ہیں پیس ٹائم میں کہیں نظر نہیں آتی. اچھا پھر کیا ہوا کہ اولیگارکس اور کرمنل قسم کا گینگسٹر کیپٹلزم پیدا ہوا.
there was a small group of politically connected men. They acquired all the big جو پرائیویٹائزیشن ہوئی نا سب ان کی جیب میں چلی گئی. پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے طریقہ کیا اپنایا؟ دیکھو وہاں کو کیپٹلسٹ تو ہوتے نہیں تھے, وہاں کو امیر لوگ تو ہوتے نہیں تھے کہ اس انڈسٹری کو خرید سکیں. پرائیویٹائز ہو رہی ہے تو اوکے آئی بائی اٹ. پیپل ڈنٹ ہیو منی ٹو بائی اٹ, رائٹ, ناٹ دیٹ کائنڈ آف منی. سو انہوں نے ایک اسکیم شروع کی, لونز فار شیئرس, کہ پرائیویٹ بینکس آپ کو لونز دیں گے, اس سے آپ شیئرس خریدیں گے. اور یہ ٹوٹل ایک کرپشن کا میکنزم بن گیا کہ اپنے کرونیز کو انہوں نے لونز دے دیے, اس سے انہوں نے شیئرز خرید لیے, ان لونز کو انہوں نے بعد میں رائٹ آف کر دیا. وہ اونے پونے دام ساری انڈسٹری جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی, اور اس کے نتیجے میں ایک اولیگارکک کلاس پیدا ہو گئی. یہ میں ایویں نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی آتھر ہے, پرو پیوٹن, اینٹی پیوٹن, پرو یلسن, اینٹی یلسن, جو مرضی, لیفٹ رائٹ سینٹر, جو مرضی, سب اس بات کو اکنالج کرتے ہیں کہ یہی ہوا ہے رشیا کے اندر. ٹھیک ہے, کمیونسٹ پروپیگنڈا نہیں ہے. ڈونٹ میک دس مسٹیک آف تھنکنگ کہ یہ کوئی بڑا لیفٹ ونگ قسم کا ویو ہے. دس از دا مین اسٹریم ویو کہ یہ سب ہوا ہے رشیا کے اندر. سو اولیگارکک کلاس بن گئی. دا ٹاپ 10% آف انکم ارنرز سو دیئر شیئر آف نیشنل انکم رائز فرام لیس دین 25% ٹو اوور 45%. لو جی موجاں ہی موجاں دیکھ لیں آپ. ٹاپ 1% ایکسپیرینسڈ این ایون فاسٹر کلائم. ٹاپ 1% کی انکم ہوتی تھی 5%, وہ چلی گئی 20 to 25% پہ. تو یعنی کہ ٹاپ 1% نے, ٹاپ 10% نے خوب منوپلی بنائی, پیسہ بھی بنایا, منوپلی بھی ان کی بڑھ گئی, اور عوام الناس تباہ و برباد. اینڈ دین دے ور جسٹ 7. دیکھو یہ کوئی نیچرل کمپٹیشن کے ذریعے سارا کچھ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 100 ایئرس انڈسٹریل ریولوشن ہو رہا ہے, جس طرح کہ انگلینڈ کے اندر, فرانس کے اندر ہم نے سنا, وہ آپ نے چھوٹی سی فیکٹری لگائی, میں نے بھی چھوٹی سی فیکٹری لگائی, آپ بڑے انوویٹو تھے, آپ آگے نکل گئے, میں پیچھے رہ. نو نو نو, this is like super fast. Within like a few years literally 7 اولیگارکس پیدا ہو گئے جنہوں نے تقریباً ساری اکانومی کو کنٹرول کر لیا, اور انہیں کے کنٹرول میں آرگنائزڈ کرائم بھی آ گئی, اور مافیا نے بینکنگ انڈسٹری, گورنمنٹ وغیرہ سب کو اپنے کنٹرول میں ایسے ٹائٹ گرپ میں لے لیا. یہ وہ 7 اولیگارکس ہیں. ویل نون بات ہے یہ, رشیا میں بھی اور آؤٹ سائڈ آف رشیا ایز ویل. مثال کے طور پہ ایلومینیم, 70% ایلومینیم جو ہے وہ ایک بندے کے کنٹرول میں آ گئی. These 7 oligarchs controlled basically banking, they controlled the government and they also controlled media. اور یہ یلسن کے پیچھے تھے, اور یلسن کے ری الیکشن میں انہوں نے خوب پیسہ لگایا, اور جب یلسن الیکٹ ہوتا تھا انہی کو فیور کرتا تھا, اور اسی کے نتیجے میں the situation went from bad to worse. اب یلسن کے ری الیکشن 96 میں جو ہوا, اس کے لیے آئی ایم ایف نے بھی ان کو پیسہ دیا, اولیگارکس نے بھی, باہر سے بھی پیسہ آیا, بینکوں سے بھی انہوں نے خوب قرضے لیے, کیونکہ اکانومی تو بینکرپٹ ہوئی ہوئی تھی. قرضے لے کے انہوں نے اکانومی کو ایک دم سے تھوڑا سا لفٹ کیا. یلسن نے کہا دیکھو سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, مجھے ووٹ دو, مجھے ووٹ دو, مجھے ووٹ دو. اس کا اپوننٹ آبویسلی کمیونسٹ تھا, گینادی زیوگانوف اس کا نام تھا. میں اس وقت آپ کی عمر کا تھا اور کالج میں تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور انٹرسٹنگلی میں اس وقت ایک کورس پڑھ رہا تھا کالڈ پالیٹکس آف رشیا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر رابرٹ گرے واز مائی پروفیسر ایٹ دیٹ ٹائم. تو یلسن نے یہ قرضے لینے شروع کر دیے 96 کے اندر, الیکشن سے پہلے, کہ بھئی میں اسٹیبلائز کروں. کیا ہوا؟ وہی ہوا جو پاکستان میں بھی کئی دفعہ ہو چکا اور پھر ہونے جا رہا ہے. فکر نہ کرو, ہو جائے گا, وقت تھوڑا سا دو, ہو جائے گا. وہ یہ کہ قرضہ آپ لے لیتے ہیں, مومنٹریلی آپ کی اکانومی بوسٹ ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں دیکھیں جی انفلیشن بھی کم ہو گئی, دیکھیں جی امپلائمنٹ بھی بہتر ہو گئی, سارے مسئلے حل ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی, کتنی اچھی ہم اکنامک مینجمنٹ کر رہے ہیں, مگر کسی نہ کسی وقت تو قرضہ ادا کرنا پڑتا ہے. 98 کے اندر رشیا سے اپنا قرضہ ادا نہیں ہوا. جب قرضہ ادا نہیں ہوا تو لو جی کرنسی کرائسس شروع ہو گیا, بینکس کلیپس کرنے شروع کر گئے, کرنسی کلیپس کر گئی, حکومت کلیپس کر گئی, انفلیشن وینٹ بیک اپ ٹو 84%, روبل لاسٹ 2/3 آف اٹس ویلیو ان 1 month. ایک مہینے میں اس کی ویلیو 2/3 سے گر گئی. بڑے بڑے جو ان کے بینکس تھے وہ کلیپس کر گئے, جو رشین بینکس وغیرہ تھے. جی ڈی پی کنٹریکٹڈ بائی 4.6%, یعنی -4.6% پہ آ گیا. آئی ایم ایف نے کہا فکر نہ کرو, ایک اور قرضہ حاصل ہے, $4.8 بلین اور لے لو, یہ لو شاباش, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بچا لو. قرضوں پہ اکانومی چلنی شروع ہو گئی. ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, ہاؤسنگ, ان سب چیزوں کو سوشلسٹوں نے تو آبویسلی بہت زیادہ اس پہ ایمفسس کیا ہوا تھا, ویلفیئر اسٹیٹ بہت بڑا تھا, اس کو کاٹنا پڑا, کاٹو کاٹو کاٹو, پیسے ہی نہیں ہیں, پیسے ہی نہیں ہیں, پیسے ہی نہیں ہیں, قرضے چڑھے ہوئے ہیں. لہٰذا infant mortality rose from 17.4 per 1,000 live births. It went up to 19 per 1,000 live births in 93. Fertility collapsed from 2.0 to 1.16 children per woman, from 89
to 99, infectious and parasitic diseases doubled during the decade. آپ سوچ رہے ہیں کہ انفیکشس ڈیزیز کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں, اکنامک ڈپریشن میں جائیں ڈیزیز ڈبل ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں ڈبل مرنے شروع ہو جاتے ہیں ڈیزیز کی وجہ سے. سوسائڈز نیئرلی ڈبلڈ بٹوین 90 and 94. 57,000 men and also many women etc., mainly men would commit suicide every year. 45 and 54 was the ایج جس میں آپ واقعی وہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ اپنی جان نہ لے لے. میری بھی اسی رینج میں عمر ہے, ٹھیک ہے نا. دس واز دا پرابلم رینج, بندہ پھڑک ہی نہ جائے. الکوہولزم, الکوہول ریلیٹڈ ڈیتھس ہیڈ نیئرلی کوادرپلڈ, 4 گنا بڑھ گئی. آپ کو پتہ نا وہ اسٹیریوٹائپ اباؤٹ دا رشینس کہ وہ پیتے بہت ہیں, ووڈکا بہت پیتے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. آپ تو یہ نہیں سوچ رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ نیشنل کلچر کا کوئی حصہ ہے وغیرہ, مگر سوچیں اکنامک ڈپریشن, الکوہولزم گوز اپ, not just up, 4 times, reaching almost 50 per 1 lakh people. Drug addiction soared, اور سارے ڈرگز جو تھے وہ بیسکلی افغانستان سے آ رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Prostitution skyrocketed as well, اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رشیا کے اندر جو there used to be big campaigns in the Soviet period against prostitution, to end prostitution. اب الٹ ہو گیا سارا, it came back in a huge way. This is a poster, early poster کہ یہ proletariat ایک مرد ہے, اس نے دیکھو بورژوازی کو دبا دیا, اور یہ ایک سیکس ورکر ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ we are going to give you a good life now under socialism. وہ پرانی زندگی ختم ہوگی. But that's all over. Obviously اس سارے پروسیس کے بہت سارے critics بھی ہیں, ویسٹ کے اندر بھی, ایسٹ کے اندر تو ہونے ہی ہیں. Just a few that I'm going to mention. نوبل پرائز وننگ اکانومسٹ جوزف اسٹیگلٹس اس میں شامل ہے. اس نے کہا یہ تو ایک بہت بڑا کیٹاسٹرفی تھی, اور یہ جو نیو لبرل اکنامکس ہے اور پرائیویٹائزیشن ہے, اس نے تو لوگوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. آپ اس کے آن لائن لیکچرز وغیرہ بھی سنیں یا اس کی کتابیں وغیرہ پڑھیں. امیزنگ ورک ہی از ڈن. بورس کاگرلٹسکی از اے رشین سوشولوجسٹ, اے مارکسسٹ. اس نے تو یہ کہا کہ 1990s کا پیریڈ ہماری سوشل جینوسائڈ تھی, ملینز کی زندگی برباد کی کیپٹلزم نے. اسٹیفن ایف کوہن, ویری گریٹ ہسٹورین, رائٹس کہ دا ویسٹ سپورٹ فار شاک تھراپی انڈرمائن رشیاز ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ. شاک تھراپی کی وجہ سے رشینز جو ہیں وہ جمہوریت کے, کیپٹلزم کے, ویسٹ کے سب چیزوں کے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تھا تمہارا کیپٹلزم جس کے پیچھے پیچھے ہم مارے پھر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اور سب سے بڑھ کر اور مزیدار بات ہے جیفری سیکس کی کہانی. جیفری سیکس کہہ رہا I'm sorry رشیا غلطی ہو گئی. جیفری سیکس بڑا سٹار اکانومسٹ تھا اپنے پیریڈ کا, اپنے زمانے کا, آج تو اور بھی بڑا سٹار ہو گیا, مگر بہرحال he was the key advisor to Yeltsin. اور سیکس نے ٹرینڈ بائی ہارورڈ یونیورسٹی ایکسیٹرا, پی ایچ ڈی, یہ وہ, اس نے کہا پرائیویٹائز کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا. شاک تھراپی کا مین ایڈوائزر یہ بندہ تھا. سوچیں آپ, جب اس نے رزلٹ دیکھا اس ساری چیز کا اوور مینی ایئرس, اس نے کہا یہ تو میری وجہ سے ان لوگوں کی زندگی برباد ہوئی ہے. اینڈ ہی obviously felt regretted it for etc. اینڈ ٹوڈے اگر آپ کبھی اس کے لیکچر سنیں آن لائن اور کتابیں پڑھیں, ہی از دا موسٹ ووکل کرٹک آف ویسٹرن امپیریلزم اینڈ نیو لبرل اکنامکس. وہ کہتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے اور جھوٹ ہے. میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں, میں ورلڈ بینک میں تھا, میں IMF میں تھا, میں بھی ہارورڈ اکانومسٹ تھا, میں بھی یہ سارے ڈوگماز کہتا رہتا تھا, اور میں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے, مگر جو کچھ میں نے کیا وہ غلط کیا تھا. ریالٹی یہی ہے کہ بیسکلی ویسٹ نے ان لوگوں کو بڑا بروٹلی ایکسپلائٹ کیا ہے اینڈ سو آن, اور مزید کری جا رہا ہے. عراق میں جنگ, افغانستان میں جنگ, آپ پڑھ سکتے ہیں, یوکرین میں جنگ, جہاں پہ بھی جنگ کر رہا ہے نا امریکہ, اس پہ سب سے زیادہ جیفری سیکس جو ہے کرٹیسزم کرتا ہے, اور اس کے بڑے زبردست بڑی اسٹرانگ کرٹیسزم ہوتی ہے. اینی وے مارکس تو اپنی قبر سے نکل کے کہہ ہی رہا ہوگا کہ میں تینوں دسیا سی, میری گل مان جاندے اس ویلے تو یہ سارا کچھ نہیں ہوتا. رشیا کے اندر جو سب سے پاپولر جوک اس پیریڈ کے اندر ابھی بھی ہے وہ یہ ہے کہ رشین کہتا ہے کہ ایوری تھنگ دا کمیونسٹ ٹولڈ اس اباؤٹ سوشلزم واز اے لائی. وہ کہتے تھے سوشلزم یہ سنہرا خواب ہوگا, بڑا اچھا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسے کچھ نہیں تھا, ہم نے کر کے دیکھ لیا. بٹ ایوری تھنگ دے ٹولڈ اس اباؤٹ کیپٹلزم turned out to be true. جو وہ کیپٹلزم کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ ساری باتیں سچی ہی ثابت ہوئی. ہے نا بڑی آئرنی. اب رشیا کے اندر کیا ہے, there is a return to the state. پہلے تو پیوٹن نے آئل کمپنیز کو نیشنلائز کیا, مثال طور پہ یوکوس کو, اس نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز گیس پرام وغیرہ کو جو ہے ریوائیو کیا, اینڈ بیسکلی ہی ری اسرٹیڈ اسٹیٹ کنٹرول اوور آئل, گیس, ڈیفینس اینڈ میڈیا.
ان 4 انڈسٹریز پہ اس نے کہا کہ اسٹیٹ کا کنٹرول ہوئے گا. ہم نے نجکاری نہیں کرنی, ہم نے نیو لبرلزم نہیں کرنا, ہم نے یہ سب چیزیں نہیں کرنی. He got very lucky کہ 2000 سے لے کے 2008 میں ایک بہت بڑا پوری دنیا کے اندر آئل بوم ہوا. آئل پرائسز وینٹ اپ. کیوں آئل پرائسز اٹھیں؟ بیسکلی بیکاز آف چائنا کی ایسی زبردست گروتھ ہو رہی تھی کہ چائنا کی آئل کنزمپشن ڈبل ہو گئی ان دیز 8 years. 8 سالوں کے اندر they were using twice as much oil. Where were they getting the oil? رشیا سے. اور کیونکہ پیوٹن نے اب وہ جو آئل انڈسٹری تھی اس کو نیشنلائز کر دیا تھا, سو جو آئل سے پیسے بن رہے تھے وہ کسی کیپٹلسٹ کی جیب میں نہیں جا رہے تھے, وہ اسٹیٹ کے پاس آ رہے تھے. اور پھر اس نے اس کو استعمال کیا. اس نے پہلے تو اپنی جو فارن ڈیٹس تھیں ان کو ری پے کیا, اس نے روبل کو سٹیبلائز کیا, سیلریز پینشنز وغیرہ دینی شروع کی, اور ایک سٹیبلائزیشن فنڈ بھی بنایا کہ آئندہ اگر اپ اینڈ ڈاؤن ہوا تو ہمارے پاس ایکسٹرا کشن ہونا چاہیے. پاورٹی ریٹ ایز اے ریزلٹ فیل فرام 30% جو 1990s تک آ گیا تھا ٹو 13% بائی 2008. یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹیٹ واپس آیا, آئل گیس وغیرہ کو اس نے کنٹرول کیا, وہاں سے جو پیسے بنے اس کو استعمال کر کے ایکچولی رشین اکانومی اسٹیبلائز ہوئی. مگر ریزلٹ آبویسلی یہ ہے کہ رشیا از ہائیلی ڈپینڈنٹ رائٹ ناؤ آن آئل اینڈ گیس ایکسپورٹس. وہ پرانی زمانے کی سوویت یونین والی ڈائیورسفائڈ اکانومی آج بھی نہیں رہی. بیسکلی آئل گیس ایکسپورٹر ہے رشیا, اور وہ جو باقی تمام چیزیں اسپیس ایکسپلوریشن بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, none of that is happening at the moment. تھرڈ ورلڈ کے لیے کیا امپلیکیشنز تھیں؟ وجے پرساد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دا ڈارکر نیشنز کہ تھرڈ ورلڈ ایک مقام, ایک جگہ کا نام نہیں, صرف ایک پروجیکٹ کا نام تھا. بلکہ پروجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ وہ کنٹریز ہیں بیسکلی جن کو کیپٹلسٹ امپیریلزم, کلونیلزم نے اپنے ماتحت کر لیا تھا. اور تھرڈ ورلڈ پروجیکٹ, اس کا نام ہی تھرڈ ورلڈ تب بنا تھا, اس سے پہلے تو اس کو کلونیل ورلڈ وغیرہ کہا جاتا تھا. اس کو تھرڈ ورلڈ نام ہی اس لیے دیا گیا کیونکہ تھرڈ اسٹیٹ کی طرح فرینچ تھرڈ اسٹیٹ جس نے انقلاب کیا, یہ بھی ایک انقلاب کرے گا, اور اس انقلاب کے نتیجے میں وہ اکنامکلی بھی پروگریس کرے گا, سائنٹیفکلی پروگریس کرے گا, ڈیموکریٹک سوسائٹیز بنیں گی, یعنی کلونیل ویسٹیجز کو, کلونیل نظام کو ختم کرے گا. مگر ایسا اب نہیں ہے. سوویت یونین کی توڑ پھوڑ کے بعد ریورس پروسیس ہے. مثال طور پہ وجے لکھتا ہے کہ in 1970 when the third world project was intact, the 60 states classified as low income by the World Bank owed commercial lenders and international agencies 25 billion. یعنی 60 جو سب سے غریب ملک تھے ان نے کتنے قرضے ادا کرنے تھے؟ 25 بلین 1970 میں. 3 decades later یہ ڈیٹ کم ہونی چاہیے تھی نا؟ نہیں. The debt of these states ballooned from 25 billion to 523 billion. 1970 میں آپ کی ڈیٹ کم تھی اور 25 سال بعد اور بڑھ گئی. Over the course of these 3 decades, the 60 states, غور کرنا, paid $550 billion in principal and interest on loans worth $540 billion. Yet, they still owe $523 billion. یہ کیا میتھمیٹکس ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس میتھمیٹکس کی؟ کچھ عقل آ رہی ہے آپ کو کہ ہمارے پاس ڈیٹ تھی 25 بلین کی, اس 25 بلین پہ ہم نے کتنے پیسے دیے؟ ہم نے 540 بلین دیے, اور مزید کتنے دینے؟ ہم نے مزید اور دینے 523 بلین. اینو کہندے نے حساب کرنا, اینو کہندے نے بینکنگ کرنا. You never can climb out of this debt. That's what's going on. اس سارے کلیپس کے نتیجے میں آج جو دنیا کے اندر نظام ہے اس کو ڈیوڈ ہاروی اور بہت سارے اور لوگ نام دیتے ہیں نیو لبرلزم. ٹھیک ہے, لبرل تو لفظ نکلتا ہے لبرٹی سے, ویسے تو بڑا اچھا لفظ ہے, ہم سب کو لبرٹی چاہیے, مگر یہاں پہ مراد ہے ایک نئی قسم کی لبرٹی. لبرٹی آپ کے لیے نہیں, میرے لیے نہیں, لبرٹی سرمایہ کے لیے اور سرمایہ دار کے لیے. So the collapse of the USSR has ended the third world as a project. Third world exists, but as a project وہ ختم ہو گیا. اور رزلٹ اسی کا یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے اندر نیو لبرل ورلڈ آرڈر چھا گیا ہے, جس میں یہی کہا جاتا ہے کہ بس نجکاری کرو, پرائیویٹائزیشن کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. او وی نیڈ اسٹرکچرل ریفارمز, پاکستان نیڈ اسٹرکچرل ریفارمز. قرضے ہور لئی جاؤ, اسٹرکچرل ریفارمز ہور کری جاؤ, ہور قرضے آج
پھنسی جاؤ. یہی ہو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے, اور یہی ہوتا رہے گا, فکر نہ کرنا, چاہے 804 قیدی نمبر باہر بھی آ گیا تو. اور دنیا میں آج یہ مقام آ پہنچا ہے کہ جو دنیا کے امیر ترین 1% لوگ ہیں, جن میں سے 5 یہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے, now own more than 95% of humanity combined. جی ہاں, ٹاپ 1% کے پاس 95% دنیا سے زیادہ پیسے ہیں. یہ ہے سرمایہ داری نظام کا اور نیو لبرل نظام کا رزلٹ. اور اس کے ساتھ